وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد فیض حمید بانی پی ٹی آئی کے سیاسی مشیر رہے اور فیض نیازی گٹھ جوڑ سے متعلق تمام شواہد موجود ہیں۔ نجی ٹی وی سے گفتگو میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ فیض حمید 9 مئی کے واقعات کی اور بغاوت کرنے میں شامل رہے، حالانکہ انہیں سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ عطا تارڑ نے کہا کہ تحقیقات شواہد کی بنیاد پر آگے بڑھیں گے، جبکہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات جیل مینول اور قانون کے مطابق ممکن ہے، کسی کی ضد پر نہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی صدارت میں سعودی کابینہ میں اجلاس ہوا، جس میں صنعتی شعبے میں غیر ملکی کارکنوں کی اقامہ فیس ختم کرنے کی منظوری دی گئی۔ سعودی میڈیا کے مطابق یہ فیصلہ اقتصادی اور ترقیاتی امور کی کونسل کی سفارشات پر کیا گیا، جس کا مقصد صنعتی شعبے کو مزید سہولت اور فروغ دینا ہے۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے وزیراعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کو سینیٹ میں پارٹی کا پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف کے فیصلے سے متعلق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کو باضابطہ طور پر تحریری آگاہی دے دی ہے۔ خیبر پختونخوا میں موسم سرما کی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری تعلیم کے مطابق صوبے کے سمر زون میں تعلیمی ادارے 1 جنوری سے 15 جنوری تک بند رہیں گے، جبکہ ونٹر زون کے تعلیمی اداروں میں 22 دسمبر سے 28 فروری تک تعطیلات ہوں گی۔ اس فیصلے کا اطلاق صوبے بھر کے سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں پر ہوگا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کے باعث موٹر ویز کے کئی سیکشنز بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ قومی شاہراہ پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ M1 پشاور سے سوابی، M4 شیر شاہ سے شام کوٹ، M5 شیر شاہ سے روہڑی اور M11 لاہور سے سمبھڑیال تک ٹریفک بند ہے۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو دھند میں غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دوسری جانب ملک کے مختلف شہروں کی فضا بھی آج انتہائی آلودہ ہے۔ پشاور 577 AQI کے ساتھ سب سے زیادہ آلودہ شہر ہے، گوجرانوالہ 344، گجرات 249 اور لاہور 225 AQI کے ساتھ دنیا کے بڑے آلودہ شہروں میں سے تیسرے نمبر پر ہیں۔ رحیم یار خان اور سیالکوٹ 500 AQI کے ساتھ سب سے آلودہ، جبکہ خانیوال 371 اور نارووال 353 AQI کے ساتھ شدید آلودگی کا شکار ہے۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا ورلڈ کپ نے 2026 کے لیے ریکارڈ توڑ انعامی رقم کا اعلان کر دیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق مجموعی انعامی رقم 65 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز یعنی کہ پاکستانی 18 بلین روپے ہوگی۔ فاتح ٹیم کو 5 کروڑ ڈالرز، رنر اپ کو 3 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز، تیسرے نمبر کی پوزیشن کو 2 کروڑ 90 لاکھ ڈالرز اور چوتھے نمبر کی ٹیم کو 2 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز دیے جائیں گے۔ 5ویں اور 8ویں پوزیشن کی ٹیموں کو 1 کروڑ 90 لاکھ، 9ویں سے 16ویں نمبر کو 1 کروڑ 50 لاکھ اور 17ویں سے 32ویں کو 1 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز ملیں گے۔ 33ویں سے 48ویں پوزیشن کی ٹیم کو 90 لاکھ ڈالرز اور کوالیفائی کرنے والی ہر ٹیم کو 15 لاکھ ڈالرز اضافی طور پر دیے جائیں گے۔ فٹ بال ورلڈ کپ اگلے سال امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں ہوگا، جبکہ 48 ٹیمیں حصہ لیں گی۔